زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے، اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو، اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقسوم کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تکریم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا یہ بات ضمناً آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی، میری بخشش فرما دی۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ ہوں تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو 2 گواہ ہوں تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں، تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا وہ نیک تھا تو اس کے لیے جنت کے در کو شادر ہیں، اور جس کی نیکی کی، جس کے تقوی کی، جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہی دے تو بتاؤ اللہ کتنی ناز برداریاں کرے گا۔
جانا تو سب نہیں ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، 100 سال بھی جئیں گے تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ کج کلاہوں نے بھی، شہنشاہوں نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے، جن کا طوطی بولتا ہے، جن کے نقارے بجتے ہیں، وہ بھی یہاں نہیں بیٹھ رہیں گے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ یہاں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کج کلا اور شہنشاہ باقی نہ رہے۔ کسی نے دیکھا مقدونیہ میں ایک بوڑھی عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہے، تو کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے۔ اس نے کہا کہ بڑھیا، یہاں کئی سکندر آئے اور چلے گئے۔ تو یہ دنیا، یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا، سب نے چلے جانا ہے، لیکن جانے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک جان چھوٹی، اور بہت بات لوگ کریں گے اور مروتاً کچھ کہیں گے بھی، تو بعض کہتے ہیں جی ساڑھے نال تے چنگائی سی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، جیسے میرے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی، ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا۔ تو وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اچھائی کے لفظ بولنے کے لیے بھی لفظوں کو تراشنا پڑے کہ لوگ کہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے بے جھجک لفظ بولنے سے جو ہے وہ انسان شرمندگی محسوس نہ کرے کہ اس کی زندگی اس طہارت میں، اس پاکیزگی میں، اس عفت میں بسر ہوئی کہ اس نے ساری زندگی راہ خدا میں زندگی گزاری۔ تو جاتے سبھی ہیں، لیکن کسی کا جانا سرخروئی کا جانا ہوتا ہے۔ موت کسی کے لیے بھیانک خواب ہوتا ہے، اور کسی کے لیے یہ خوشگوار اور خوبصورت انداز ہوتا ہے، وصل حبیب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی، جو ہی سانس ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا واہ حسرتا ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ سے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کہا ہاں آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ حسرت بڑے لمحے نہیں ہے، یہ دکھ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ وصل محبوب کا ذریعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا کہ عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، تو میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے، اور کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ اور تمہیں قبض روح کے لیے بھیجا؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، عبد معمور ہوں، بارگاہ ہزدی میں دوبارہ حاضر ہوئے، تیرے بندے کے پاس حاضر ہوا تھا، اور یہ میسج ہے تیرے بندے کا تیرے نام کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا اے اسرائیل پھر جا میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر جلدی قبض کر لے۔ تو یہ تو اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ موت میں فرق ہوتا ہے۔ رومی نے بڑی خوبصورت مثال سے دونوں اموات کا ذکر کیا ہے۔ اس شخص کی کہانی جو اس دنیا میں عیش و عشرت کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس شخص کی کہانی جس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتا ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، کھیتوں میں ہل جوتتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کلف لگے لباس پہن کے گھومتا ہے، آوارگی کرتا ہے، سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتا، کھیتوں کو جاتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ مزرع الاخرہ ہے، یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ تو جس نے اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارا اور دیکھا کہ میں اس دنیا پہ آیا کیوں ہوں، مقصد زندگی کیا تھا، مقصود زیست کیا تھا، کیوں اس دنیا پہ میں آیا ہوں، تو وہی سرخرو اور کامیاب ہے۔ رومی کا انداز تمثیل کا ہے، اور وہ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں، روح تک اتر جاتی، اور یہ ان کو اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔
بات یہ ہے کہ آپ بات کریں لیکن بات روح میں کھبتی چلی جائے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ تو حضرت رومی کو یہ فن آتا ہے، وہ سوز و ساز کی کائنات کا بادشاہ، اور وہ تمثیل سے بہت ادق اور دقیق مسائل سمجھانے کا فن جانتا ہے۔